السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ نبینا وسیدنا وقدوتنا محمد بن عبداللہ وعلی آلہ وازواجہ واصحابہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ آج کے اس کلاس کا عنوان ہے کہ کیا استعمال کیے جانے والے زیورات میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے، اللہ کے ان بندوں اور بندیوں پر جنہیں اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کے زیورات سے مالا مال فرمایا ہے، اور سب سے بڑا کرم ان لوگوں پر ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے سونے اور چاندی کے زیورات سے مالا مال فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دے ڈالی ہے۔ بڑے خوش نصیب اور سعادت مند ہیں، اور یقیناً یہ زیورات آدمی بطور مال بھی بناتا ہے اور زیب و زینت کے لیے بھی بناتا ہے، اور حسب ضرورت ان زیورات کو عورتیں پہنتی بھی ہیں اور دھروہر کے طور پر رکھتی بھی ہیں۔ اور ایک عورت کو چاہیے بھی کہ اگر اس کے شوہر کی کمائی میں اللہ نے برکت دی ہے اور اس نے زیورات بنا کے دیا ہے یا میکے سے جو لے کر کے آئی ہے، اسے پہنے اور شوہروں کے سامنے پہنے۔ اکثر ہمارے سماج میں یہ ہوتا ہے کہ جب شادی کی پارٹی میں جانا ہے یا سہیلی کی پارٹی میں جانا ہے یا کسی مہمانی میں جانا ہے تو عورتیں سارا بناؤ سنگار زیب و زینت ٹیپ ٹاپ کرتی ہیں اور سارے زیورات پہن لیتی ہیں، لیکن شوہر کے سامنے ان ٹیپ ٹاپ اور بناؤ سنگار نہیں کرتی اور ان زیورات کو پہنتی نہیں۔ حالانکہ ایک مسلمان عورت کو اپنے شوہر ہی کے سامنے اپنا بناؤ سنگار ٹیپ ٹاپ اور زیورات پہن کر کے آنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر حکم دیا ہے کہ جب شوہر تمہیں دیکھے تو وہ خوش ہو جائے۔ بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ بہت بڑا ہے کہ کیا ان زیورات میں زکوٰۃ ہے جنہیں عورتیں پہنتی ہیں۔ عام طور پر ہمارے ملکوں کے اندر عورتیں سونے اور چاندی کے زیورات کو پہنتی ہیں اور اسے بنواتی ہیں، بلکہ مہر میں بھی انہیں رکھا جاتا ہے، جو شرعاً جائز اور درست ہے۔ اور آپ یہ بات جانتے ہیں کہ عورت کے لیے سونے اور چاندی کے زیورات پہننا، لولو مرجان یاقوت کے زیورات پہننا حلال اور جائز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کوئی لمٹ متعین نہیں کیا۔ شرط یہ ہے کہ فضول خرچی نہ ہو، اور شرط یہ ہے کہ غرور اور گھمنڈ نہ ہو اور ریاکاری نہ ہو۔ البتہ مردوں کے لیے صرف چاندی کی انگوٹھی بطور زیور جائز ہے، سونے کی انگوٹھی وغیرہ نہیں جائز۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ عورتوں کے لیے زیورات جائز ہے، لیکن سونے کے پیالیاں برتن وغیرہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع کیا ہے۔ یہ کفار اور متکبرین کی نشانی ہے۔ اور آپ کو یہ بات بھی بتلائی جا چکی ہے کہ مردوں کو سونے کے زیورات سے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں محروم رکھا ہے، لیکن مومنوں کو اللہ تعالیٰ جنت کے اندر سونے کے کنگن پہنائے گا۔ رہا مسئلہ جو زیر بحث ہے کہ کیا استعمال کیے جانے والے پہنے جانے والے زیورات میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے۔ اس سلسلے میں آپ کو یہ بات معلوم ہوگی یا ہونی چاہیے کہ اس مسئلے میں پرانے زمانے سے بھی اور آج بھی
علماء کرام کے درمیان اختلاف رہا ہے کہ کیا حلال جائز استعمال کیے جانے والے زیورات میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں ہے۔ اس مسئلے میں پہلے بھی اختلاف رہا ہے، آج بھی اختلاف ہے۔ میں ان اختلافات کو نہ بتلاتے ہوئے صرف آپ لوگوں کو راجح مسلک بتلانا چاہتا ہوں کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں۔ یہ راجح مسلک میں آپ لوگوں کو بتلانا چاہتا ہوں۔ زیورات جو استعمال کے لیے اس میں زکوٰۃ ہے کہ نہیں، اس مسئلے کو واضح کرنے سے پہلے، راجح مسلک یا مسئلہ بتلانے سے پہلے آپ کو میں یاد دہانی کے طور پر بتلانا چاہتا ہوں کہ زکوٰۃ واجب ہونے کی 5 شرطیں ہیں جو پچھلے کلاسوں کے اندر میں آپ لوگوں کو پڑھا چکا ہوں، اور یاد دہانی کے طور پر پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں کیا کیا ہیں۔ نمبر 1 اسلام، نمبر 2 آزادی، نمبر 3 مال نصاب کو پہنچ جائے، نمبر 4 اس مال کا مکمل انسان چاہے مرد ہو یا عورت مکمل مالک اسے تصرف کا اختیار ہو، اور اسی طریقے سے نمبر 5 سال کا گزر جانا، پورا 1 سال اس پر بیت جائے سوائے ان غلہ جات کے جو کھیتیوں سے پیدا ہوتے ہیں یا تجارت کے نفع کے یا جانوروں کے پیٹوں سے جو پیدا ہوتے ہیں وہ اصل کے تابع ہوں گے۔ تو یہ 5 شرطیں ہیں زکوٰۃ کے واجب ہونے کی: اسلام، آزادی، مکمل نصاب کو پہنچ جائے، مکمل مال کا مالک ہو، اور سال کا گزر جانا۔ یہ میں نے یاد دہانی کے طور پر بتلا دیا ہے۔ زیورات استعمال کیے جانے والے سونے چاندی وغیرہ کے زیورات میں راجح مسلک، صحیح مسلک اور صحیح بات یہی ہے کہ ان میں بھی اگر زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں پائی جاتی ہیں تو ان میں بھی زکوٰۃ واجب ہے، کئی وجہ سے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اسلام میں ہمیشہ فقیروں تنگ دستوں کا خیال رکھا گیا ہے اور ان کے خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ دوسری وجہ احتیاط، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے دا ما یریبک الی ما لا یریبک، اگر کسی شک میں چیز میں ڈاؤٹ ہو جائے، شک شبہ ہو جائے تو اس کو چھوڑ کر ان چیزوں کو اپنا لو جس میں کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ تیسری چیز ذمہ داری کا نبھانا، ابراء الذمہ جسے عربی میں کہتے ہیں، ذمہ داری کا نبھانا۔ چوتھی چیز احتیاط کے راستے کو اپنانا، احتیاط کا راستہ ہمیشہ اپنایا جائے۔ زیورات میں زکوٰۃ ہے، واجب ہے، چاہے وہ عورتیں بنا کر کے رکھی ہوں کسی کو ادھار دینے کے لیے، یا پہن کر زیب و زینت کے لیے، یا بطور خزانہ، بطور مال اسے رکھے، اس میں زکوٰۃ واجب ہے، فرض ہے۔ اگر زکوٰۃ کے واجب ہونے کی شرطیں اس کے اندر پائی گئیں تو ہر سال ان زیورات کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی، یہی راجح مسلک ہے۔ کیونکہ اس کی دلیل یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور اپنے اسلامی بادشاہوں کی جن میں اللہ اس کے رسول کے مخالفت نہ ہو ان کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم لوگوں کا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے تو اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کے لیے اللہ یعنی اللہ کے کتاب اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ۔ اگر تم اللہ پر ایمان لانے والے ہو اور آخرت کے دن پر ایمان لانے والے ہو، یہی سب سے بہترین اور اچھی بات ہے۔ یہ آیت کریمہ سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کے اندر ہے۔ گویا اس آیت کریمہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ کسی بھی دینی مسئلے میں یا کسی بھی مسئلے میں
چند لوگوں کا اختلاف ہو جائے تو اختلاف کا سمادھان کیا جائے، اختلاف کو حل کیا جائے، اور اختلاف کو حل کرنے کے لیے قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پاک ہے، اور قرآن کریم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سلف صالحین یا صحابہ کرام کے منہج کے مطابق سمجھا جائے گا۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یعنی لوگ اس وقت تک کامل اور مکمل مومن نہیں ہو سکتے ہیں جب تک کہ اپنے اختلافی مسائل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ججمنٹ نہ مان لے، فیصلہ کرنے والا مان لے، اور اللہ کے رسول کا فیصلہ آ جانے کے بعد اپنے دل کے اندر، اپنے من کے اندر ذرہ برابر ہیجیٹیشن یا ڈاؤٹ یا کسی طرح کی کمی نہ محسوس کریں۔ تو یہ عمومی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اپنے قرآن مجید کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور جہاں تک زیورات میں زکوٰۃ کے واجب ہونے کی دلیلیں ہیں تو عمومی دلیلیں آپ سن لیجئے۔ عمومی دلیل اللہ تعالیٰ نے، بڑے غور سے سنیے گا، اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 34 اور 35 کے اندر بیان فرمایا ہے، جس آیت کا مختصر خلاصہ میں نے بیان کیا تھا اس کلاس میں، جس میں زکوٰۃ نہ دینے والوں کی سزا بیان کی گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے عمومی طور پر فرمایا وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ اسْتَغْفِرُ اللَّهِ، جو لوگ سونے اور چاندی کو بطور خزانہ جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا جو لوگ سونے اور چاندی کو جمع کر کے بٹور کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، یہ آیت کریمہ عام ہے۔ سونا چاہے جس شکل میں ہو، چاندی چاہے جس شکل میں ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں نہیں کہا کہ زیورات کی شکل میں ہو تو نہیں، یا اس شکل میں تو، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو لوگ سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر کے، اسٹاک بنا کر کے رکھتے ہیں اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو زیورات بھی سونے کے ہوں گے اور زیورات بھی چاندی کے ہوں گے۔ تو عمومی طور پر یہ بات ثابت ہوتی کہ ہر وہ سونا، ہر وہ چاندی جو نصاب کو پہنچ جائے زکوٰۃ کے واجب ہونے کی، جس کے اندر شرطیں پائی جائیں، اس میں زکوٰۃ واجب ہے۔ اور کنز اسے کہتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، کنز اسے کہا جاتا ہے، خزانہ اسے کہا جاتا ہے جس کی زکوٰۃ ادا ہی نہ کی جائے، اسے کنز کہا جاتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے کہا فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ علامہ طبری رحمۃ اللہ علیہ نے، علامہ جساس رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا ہے کہ کنز کا مطلب سارے سونے اور چاندی جس میں زکوٰۃ واجب ہو رہی ہے اور اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی، اسے کنز کہا جاتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے عموم سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ ہر سونے میں، ہر چاندی میں اگر زکوٰۃ واجب ہونے کی شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں تو اس میں زکوٰۃ واجب ہے، زکوٰۃ واجب۔ اور آپ جانتے ہیں کہ ہر سال اگر آپ کے پاس مال ہے، نصاب کو پہنچ گیا وغیرہ وغیرہ، تو ہر سال آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی۔ اور اسی طریقے سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آیت کریمہ میں جو لفظ کنز ہے، خزانہ، اسٹاک، تو کنز اسے کہا جائے گا جس کی زکوٰۃ نہ ادا کی جائے۔ لیکن اگر آدمی کے پاس 1 کنٹل سونا ہے، 5 کلو سونا یا چاندی ہے، اور اس کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اسے کنز نہیں کہا جائے گا، کیونکہ زکوٰۃ ادا کرنے سے مال پاک ہو جاتا ہے اور اسلام کے حق کی، اللہ کے حق کی، غرباء مساکین مستحقین زکوٰۃ کے حق کی ادائیگی ہو جاتی ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے بڑے بڑے علماء نے، صحابہ کرام میں سے بڑے بڑے صحابہ کرام نے دلیل پکڑی ہے کہ سونا چاہے زیور ہو، چاندی چاہے زیور ہو یا ڈالا ہو یا کوئن ہو یا سکہ ہو، ہر ایک میں زکوٰۃ واجب ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس میں زکوٰۃ واجب ہونے کی جو 5 شرطیں میں نے شروع میں بیان کیا ہے،
وہ پائی جائے۔ آئیے آیت کریمہ کے بعد ہم دیکھیں اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میں نے آیت کے اندر بیان کیا کہ اگر تمہارے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے فردوہ الی اللہ ورسول، تو اسے لوٹاؤ اللہ کی طرف۔ قرآن کی طرف ہم نے دیکھا، قرآن کی عمومی آیت یہ دلالت کرتی ہے کہ سونے اور چاندی میں زکوٰۃ ہے، چاہے وہ جس شکل میں ہو، اور رسول کی طرف ہم لوٹاتے ہیں۔ تو آئیے دیکھا جائے کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں کیا ثابت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمومی دلیل، ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها الا اذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فاحمي عليها في نار جهنم یکوا بہا جنبہ و جنوبہ و ظہرہ، لمبی حدیث ہے، اور یہ حدیث بھی میں پہلے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں کی سزا میں بیان کر۔ اللہ کے رسول نے عمومی طور پر، ذرا غور سے سمجھے گا علماء کرام اور عوام حضرات، اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر، اور اللہ کے رسول سے زیادہ کوئی سمجھنے والا نہیں تھا، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر شریعت اتر رہی تھی۔ اللہ کے رسول نے صاف کہہ دیا، کوئی بھی سونا یا چاندی کا مالک، کوئی بھی کسی بھی سونے اور چاندی کا مالک، یہاں عموم ہے، ذرا علماء کرام خاص طور پر دھیان دیں گے، ما من صاحبی ذہب ولا فضہ، کوئی بھی سونے اور چاندی والا، کوئی بھی سونے اور چاندی کا مالک، یہاں ذہب و فضہ کہا گیا ہے، زیورات ڈلا کوئی اس کا فرق نہیں کیا گیا ہے، کوئی بھی سونے اور چاندی والا اگر اس کا حق ادا نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن اس سونے اور چاندی کو، چاہے وہ جس شکل میں ہو، اگر اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کی گئی ہے تو سل بنا لیا جائے گا، تخت بنا لیا جائے گا، اور جہنم کی آگ پر اسے تپایا جائے گا، گرمایا جائے گا، جس کے ذریعے سے زکوٰۃ نہ ادا کرنے والے کی پیشانی کو، بغل کو اور پیٹھ کو داغا جائے گا۔ اور یہ روایت صحیح روایت ہے، یہ روایت صحیح روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر حدیث نمبر 987 کے اندر اسے ذکر کیا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی کہ سونے اور چاندی میں زکوٰۃ ہے، ورنہ قیامت کے دن آخرت میں اس کی سزا ملے گی۔ ما من صاحب ذهب ولا فضة عموم ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت سنیے، جو سنن ابی داؤد کے اندر ہے، سنن نسائی کے اندر ہے، مسند احمد کے اندر ہے، اور ترمذی کے اندر ہے، اور اس کے راوی عبداللہ بن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ذرا غور سے سنیے گا، ایک عورت، حدیث کا الفاظ ہے، ایک عورت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئی، اور اس عورت کے ساتھ اس کی ایک بچی، ایک بیٹی بھی تھی، جس کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے، جس کے ہاتھ میں 2 کنگن تھے، اور وہ دونوں کنگن سونے کے 2 کنگن تھے، موٹے موٹے سونے کے 2 کنگن تھے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو اللہ کے ذرا علماء کرام لفظ پر غور کیجیے گا، اتعطین زکات ہذا، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جب دیکھا، زیور تھا کنگن، سونے کا کنگن، یہ زیور ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کے رسول نے فوراً پوچھا، اتعطین زکات، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اللہ کے رسول کا سوال کرنا اس بچی کے ماں سے کہ کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو، کس بات کی دلالت ہے؟ یہ واضح ہے کہ اللہ کے رسول بتلا رہے کہ اس کی زکوٰۃ نہیں ادا کرتے تو یہ ہوگا۔ دوسری بات، اتعطین زکات، فیوچر مستقبل ہے، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو، کنٹینیو ہے، یعنی کیا تم اس کی زکوٰۃ ہر سال ادا کرتی ہو؟ بہت سارے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ زیورات کا ایک بار زکوٰۃ ادا کر دیا جائے تو کافی ہے۔ اللہ کے رسول اگر سال میں، پوری زندگی میں، اگرچہ کچھ لوگوں نے یہ رائے ظاہر کی ہے، لیکن ذرا غور کریں، اگر اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہوتا کہ پورے زندگی میں ایک بار زکوٰۃ ادا کر دیا تو کافی ہوگا، تو اللہ کے رسول اتعطینا نہ کہتے، حل اعطیتی او حل ادیتی، یہ کہتے کیا تم نے اس کی زکوٰۃ ادا کر دی ہے، کیا تم نے اس کی زکوٰۃ دے دی ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے نہیں کہا، اللہ کے رسول نے کہا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو، کنٹینیو ہے، لگاتار ہے، یعنی ہر سال اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو۔ حدیث کے الفاظ تو یہ ثابت ہوتا ہے۔ تو اس عورت نے کہا، لا، نہیں اللہ کے رسول اکرم، میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول کے سوال
اور اس عورت کا جواب، اللہ کے رسول نے اسے ایک دھمکی بھرے انداز میں مخاطب کر کے اور محسوس انداز میں اسے سمجھایا، ایسرکی، کیا تم اس بات سے خوش ہوگی، ان یصورک اللہ بہما یوم القیامہ سوارین من نار، کہ اس کی وجہ سے، یعنی تم اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں روز قیامت جہنم کی آگ کے 2 کنگن پہنائے۔ تم نے جواب دیا زکوٰۃ نہیں ادا کرتی ہوں۔ اللہ کے رسول، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگے گی، بھلی لگے گی کہ اس کے بدولت، اس کی وجہ سے، زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے، کیا تم یہ پسند کرو گی کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے جہنم کی آگ کے 2 کنگن پہنائے؟ یہ سننا ہی تھا کہ اس صحابیہ نے اپنے کنگن کو نکال کر کے اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گودے مبارک میں، ہاتھ مبارک میں دے دیا اور کہا یہ اللہ کے لیے اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ یہ روایت ابو داود کی ہے، اور ارواء الغلیل کے اندر، صحیح سنن ابی داود کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو صحیح کہا ہے، بلکہ حسن کہا ہے۔ تو یہ روایت ہے، اس روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح ابو داود کے ایک روایت ہے جو امام دارقطنی نے، امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور بہت سارے امام حاکم نے اسے ذکر کیا ہے، اور روایت کی بیان کرنے والے عبداللہ بن شداد بن ہاد ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ یہ ہے کہ ہم لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، ان کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ ایک دن اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے میرے ہاتھ میں، بعض روایتوں میں چاندی کا، بعض روایتوں میں سونے کی انگوٹھیاں دیکھی، یعنی میرے ہاتھ میں وہ زیور دیکھا جو عورتیں زیور پہنتی ہیں، جس کو عربی میں فتخات کہتے ہیں، انگوٹھیاں دیکھا چاندی کا۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا، ما ھذا یا عائشہ، اے عائشہ یہ کیا ہے، یہ کیا پہنی ہو؟ تو انہوں نے کہا، حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول اکرم سے میں نے اسے بنایا ہے تاکہ میں آپ کے لیے زیب و زینت اختیار کروں۔ یہاں تھوڑا ٹک کر کے عورتوں کو مخاطب کروں گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں میں انگوٹھی پہنے ہوئی تھی، اور اللہ کے رسول نے جب پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کیا جواب دیا، اللہ کے رسول میں نے انگوٹھی یا یہ زیور بنایا ہے تاکہ میں آپ کے لیے بناؤ سنگار کروں، ٹیپ ٹاپ کروں۔ اس سے بات ثابت ہوتی ہے، اور اللہ کے رسول اس پہ خاموش رہے، اس سے بات ثابت ہوتی ہے کہ عورتوں کو زیور بنانا چاہیے اگر طاقت ہے، اور زیور اپنے شوہر کے لیے بنائیں، دیور کے لیے نہیں، جیٹ کے لیے نہیں، اور سارے گاؤں والوں کے لیے نہیں، مارکیٹ والوں کے لیے نہیں، اپنے شوہر کے لیے پہن کر کے زیب و زینت کریں۔ اللہ کے رسول نے سننے کے بعد کہا، اتؤدین زکاتہن، کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ یہاں بھی کنٹینیو ہے، کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ حضرت عائشہ نے کہا، لا، نہیں، میں اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہوں۔ ہاں یا اللہ جسنا، تو اللہ کے رسول کا ہوا حسبکی من النار، یہ تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے پہننے سے منع نہیں کیا۔ زیورات کو، گول زیور کو، اگرچہ کچھ علماء کہتے ہیں کہ محلق زیور حرام ہے، نہیں، اللہ کے رسول نے زیور پہننے سے منع نہیں کیا، بلکہ اللہ کے رسول نے پوچھا کیا تم اس کی زکوٰۃ ادا کرتے ہو؟ کہا نہیں، تو کہا تمہیں جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اور یہ روایت اس روایت کو صحیح سنن ابی داود جلد نمبر 1 حدیث نمبر 429 کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور اسی طریقے سے ایک نہیں 10 لمبا ہوتا جا رہا، ایک نہیں مختلف روایتیں پائی جاتی ہیں، جس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ استعمال کیے جانے والے سونے اور چاندی کے یا ان مالوں کے جن میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، زیورات میں زکوٰۃ۔ اور اسی طریقے سے آئیے دیکھا جائے، چند مثالیں سن لیں کہ صحابہ کرام کا کیا عمل تھا یا صحابیات کا کیا عمل تھا۔ صحابہ کرام میں سے اکثر صحابہ کرام بھی اسی بات کے قائل ہیں کہ استعمال کیے جانے والے زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے۔ چنانچہ حضرت عمر ابن الخطاب جو دوسرے خلیفہ ہیں خلفائے راشدین میں سے، انہوں نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کے پاس ایک آرڈر بھیجا، ایک خط لکھا اور کہا کہ مسلمانوں کے عورتوں میں سے جن کے پاس بھی زیورات ہیں ان سے زکوٰۃ لو۔ اس کو بیہقی
اور علامہ زیلعی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ اسی طریقے سے عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، موقوف روایت ہے کہ انہوں نے زیورات میں زکوٰۃ واجب کیا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عورتوں کو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی عورت کو حکم دیا کہ وہ زیورات کے بارے میں پوچھے، جب وہ 200 درہم کے ہو جائیں تو اس میں زکوٰۃ ہے، 200 درہم کے ہو جائے تو اس میں زکوٰۃ۔ اس طریقے سے بہت سارے صحابہ کرام اور صحابیات کے عمل بھی ثابت ہے کہ وہ اپنے زیورات کی زکوٰۃ ادا کرتی تھی۔ اور اگر موجودہ زمانے میں اور ماضی میں بھی آپ دیکھنا چاہیں گے تو بہت سارے صحابہ کرام کا یہ فتویٰ بھی ہے، صحابہ کرام کا، صحابیات کا یہ فتویٰ بھی ہے کہ استعمال کیے جانے والے زیورات میں زکوٰۃ بھی ہے۔ اسی طریقے سے وہ علماء کرام جو استعمال کیے جانے والے زیورات میں زکوٰۃ کو واجب قرار دیتے ہیں، ان میں سے علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ ہے، علامہ فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ ہے، علامہ صنعانی رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور سعودی عرب کے بڑے مفتی شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور اسی طریقے سے سعودیہ عربیہ کی فتویٰ دائمی فتویٰ کمیٹی کے علماء عبدالرزاق عفیفی، شیخ ابن باز رحمہ اللہ اور دیگر مفتیان نے بھی واجب قرار دیا ہے زیورات میں زکوٰۃ۔ اور اسی طریقے سے علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مائے ناز کتاب اضواء البیان کے اندر تو باقاعدہ ثابت کیا ہے کہ زیورات میں زکوٰۃ ہے، اگرچہ دوسروں کے پاس بھی قوی دلیل ہے، لیکن احوط یہی، احتیاط یہی ہے کہ اس میں زکوٰۃ ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے علماء کرام کے فتوے۔ لہذا میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ہم ان فتووں پر عمل کرتے ہوئے اللہ نے جو ہمیں زیورات دیے ہیں سونے کی شکل میں یا چاندی کی شکل میں، اور وہ زیورات ان شرطوں کو پہنچ جاتے ہیں جن شرطوں کے پائے جانے کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، تو ابراء الذمہ کے خاطر، فقیروں کے غمگساری کے خاطر اور اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے خاطر اور احتیاط کا راستہ اختیار کرنے کے خاطر قرآنی آیات کو دلیل بناتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو دلیل بناتے ہوئے، صحابیات اور صحابہ کرام کے فتووں کو لیتے ہوئے اور ان کے عمل کو لیتے ہوئے، اور آج کے قدیم اور صحابہ کرام قدیم اور آج کے اور اس سے پہلے کے علماء کے راجح مسلک کو لیتے ہوئے ہم اپنے مالوں کی، اپنے زیورات کی زکوٰۃ ادا کریں، ڈاؤٹ میں نہ رہیں، شک میں نہ رہیں، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شک اور شبہ کی چیزوں کو چھوڑ دو اور ان چیزوں کو لے لو جس میں کسی طرح کا ڈاؤٹ اور زکوٰۃ نہیں ہے۔ اور یہیں پر میں علماء کرام سے بھی یہ دردمندانہ اپیل اور ریکویسٹ اور گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ وہی فتویٰ دیں جو راجح ہے اور قوی ہے، اور جن لوگوں نے زیورات میں زکوٰۃ کو واجب قرار دیا ہے، آپ کو میں نے بتلایا کہ فقیروں کا خیال رکھا گیا ہے، احتیاط کا راستہ اپنایا گیا ہے، ذمہ داری کی ادائیگی ہے، اور ڈاؤٹ اور شک شبہ کی چیزوں کو چھوڑ کر ان چیزوں کو اپنانا ہے جس میں کسی طرح کا ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث کو اپنے سلف صالحین کے منہج کے مطابق سمجھنے اور اسی کے حساب سے بتانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس طرح سے زکوٰۃ کا جو شرعی کورس تھا مختصر طور پر آج ختم ہو گیا، انشاءاللہ العزیز آگے دوسرے کورسز چلائے جائیں گے۔ وجزاکم اللہ خیر۔ اور اگر کسی کو سوال ہو کوئی تو میرے نمبر پہ وہ میرے واٹس ایپ پر وہ کر سکتا ہے، نمبر نوٹ کر لیں 05094020666۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔